نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے تحت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں آمد کا ذکر حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ اور ابن جریر کی تاریخ طبری کے الفاظوں میں بیان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، پہلی محرم سن 61 ہجری کو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ گیا اور اب وہاں پہ خیمہ زن ہوئے۔ ادھر حر بن یزید تمیمی اپنے 1000 لشکر کے ساتھ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، حر کے تمام سپاہی پیاسے تھے، اس کے سارے جانور پیاسے تھے، تو امام پاک نے اور آپ کے اصحاب نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر امام پاک سے کوئی بات کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو امام پاک نے فرمایا کہ حر، تم لوگ اپنی علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ تو حر نے کہا آپ جماعت کرائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو دونوں فریقین کے لوگوں نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام پاک نے خطبہ دیا، فرمانے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں صفائی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور فرمانے لگے اے لوگو، میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے۔ آپ لوگوں نے لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، آپ کے سبب ہماری ہدایت اللہ پاک کرے گا۔ تو اگر آپ لوگ اپنی بات پہ قائم ہیں تو میں آ گیا ہوں، اور میرے ساتھ عہد کرو تاکہ مجھے تسلی ہو اور میں مطمئن ہوں۔ اس پر حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی طرف خط لکھے تھے۔ جنہوں نے آپ کی طرف خط لکھے تھے وہ تو کوفہ میں محصور ہو چکے ہیں، کوفہ کی ناکہ بندی ہو گئی ہے، نہ کوئی اندر سے شخص باہر آ سکتا ہے اور نہ باہر سے کوئی شخص اندر جا سکتا ہے۔ تو پھر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ تو حر نے کہا کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام پاک نے فرمایا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس پر حر نے کہا کہ مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو میں نہ چھوڑوں۔ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک میں ابن زیاد کا رائے معلوم نہ کر لوں، نہ آپ کوفے کی طرف چلیں اور نہ مدینے کی طرف، آپ کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں۔ تو امام علی مقام نے قادسیہ اور زیب کے راہ سے دائیں طرف کی طرف چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا قافلہ کیسر بنی مقاتل پہنچا تو آپ لوگوں نے، امام نے آپ کے قافلے کو وہاں پہ قیام کا حکم دیا۔ سب نے پانی بھر لیا۔ پانی بھرنے کے بعد امام پاک نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا تو آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں امام پاک کی اچانک آنکھ لگی اور اچانک آپ چونکے، تو یہ کلمات آپ نے 3 بار پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ تو حضرت زین العابدین نے پوچھا بابا جان یہ کلمات اس وقت آپ کی زبان پہ کیسے ہے؟ تو امام پاک نے فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس پر حضرت زین العابدین نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ تو پھر کہنے لگے بابا جان
کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کی طرح ہم نے پلٹ کر جانا ہے، ہم یقیناً حق پہ۔ تو حضرت زین العابدین فرمانے لگے جب ہم حق پہ ہیں تو اس قسم کی موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہمیں اس موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر آپ کا قافلہ آگے رواں ہونے لگا۔ جب آپ کا قافلہ نینوا پہنچا تو ایک دور سے گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے نظر آیا۔ تو جب وہ نزدیک آیا تو اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ حسین بن علی کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور انہیں ایک چٹیل میدان کی طرف جانے پر مجبور کریں جہاں پہ کوئی پانی نہ ہو اور جہاں پہ کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو، اور یہ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا اور تمہاری پوری کارگزاری کی اطلاع مجھے دیتا رہے گا، یہ اس وقت تک تم سے یہ جدا نہیں ہوگا جب تک تم میرے اس حکم پر عمل نہ کر لو۔ تو حر نے اس خط کا متن امام پاک کو اور آپ کے اصحاب کو پڑھ کر سنایا۔ تو اس پر امام علی مقام سیدنا حسین نے فرمایا کہ سامنے ایک غازیہ شافیہ گاؤں ہے، وہاں پہ قیام کر لیتے ہیں۔ تو اس پر حر نے کہا لیکن مگر مجھے تو انہوں نے ایک چٹیل میدان کی طرف جانے پر انہوں نے حکم دیا ہے اور یہ نگران ہمارے ساتھ ہے، یہ میری پوری کارگزاری کی اطلاع ابن زیاد کو دے گا۔ تو اس پر امام علی مقام کے اصحاب نے آپ سے جنگ کی اجازت چاہی کہ اب ہمارے لیے آسان ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا، آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا، تو آپ اس چٹیل میدان کی طرف روانہ ہو۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد حر کے آدمیوں نے آپ کے قافلے کو روک لیا۔ تو امام علی مقام نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسواری سے نیچے اترے اور فرمایا یہ کربلا ہے، مقام کرب و بلا ہے، خدا کی قسم ہمارے اونٹ یہیں پہ بیٹھیں گے، ہمارا مال و اسباب یہیں پہ اترے گا، ہم اور ہمارے اصحاب یہیں پہ شہید ہوں گے۔ ادھر حر نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں آمد کی اطلاع ابن زیاد کو دے دی تھی۔ میرے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب ایران میں بغاوت ہو چکی تھی اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ابن زیاد نے 4000 کا لشکر عمرو بن سعد کو دے کر روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ اس لشکر راستے میں ہی تھا کہ عمرو بن سعد نے اس لشکر کو واپس بلا لیا، کہا کہ پہلے حسین بن علی کی مہم سے نبٹ لو پھر ایران چلے جانا۔ اس پر عمرو بن سعد نے کہا کہ مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجے، کیونکہ وہ فاتح ایران اشرف مبشرہ کا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تو تھا اور نواسہ رسول کی فضیلت سے خوب واقف تھا، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم حسین بن علی کے خلاف نہیں لڑو گے تو یہ رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، یعنی ایران کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دو۔ یہ دنیاوی لالچی تو تھا کہ شروع سے یہ لالچی تھا، اور دنیاوی اور مال و متاع کا لالچ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے جس کا نمبر ہے 7432، یعنی 7432۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عامر بن سعد۔ عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ بحری رہائش پذیر تھے، اور ان کا بیٹا یہ عمر بن سعد ان کو ملنے کے لیے بحر گیا۔
جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے دور سے آتے دیکھا تو فرمانے لگے، یا اللہ مجھے اپنے بیٹے کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ مجھے اپنے اس بیٹے کے شر سے پناہ دے۔ تو جب یہ نزدیک آیا تو کہنے لگا کہ آپ تو اپنے اونٹوں اور بکریوں کے پاس رہائش پذیر ہیں، آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، لوگ سلطنت کے لیے باہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، جائیں اور اپنا حصہ تم بھی مانگو۔ تو اس پر سعد بن ابی وقاص نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور کہا، خاموش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور گمنام۔ تو اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی لالچی تو شروع سے تھا۔ بہرحال دوسرے دن اس نے حسین بن علی کے ساتھ جنگ کرنے کی حامی بھر لی اور ابن زیاد نے اسے 22,000 کا جرار لشکر دے کر کربلا بھیج دیا۔ ادھر ابن جریر اپنے طبری میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے جو کل آدمی تھے وہ 82 لوگ تھے، یعنی 82 تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ایک تو وہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے، اور دوسرا ان کے پاس کوئی جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اہل بیت رسالت کی شجاعت، دلیری اور بہادری کا خوف ابن زیاد کے دل پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اس نے اس کے مقابلے میں اس سے 100 گنا سے بھی زیادہ 22,000 کا جرار لشکر لا کھڑا کیا۔ اس کے باوجود ان کے حوصلے پست تھے، یہ جنگ کرنے سے گھبرا رہے تھے، ان کے دلوں میں خوف ہراس تھا۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ پہلے حسین بن علی، اس کے بچوں کا اور اس کے ساتھیوں کا پانی بند کرتے ہیں، پھر ہم ان بھوکے پیاسوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو اس کے بعد عمر بن سعد نے عمر بن الحاج کو ایک لشکر دیا کہ دریا فرات کے کنارے پر اس کو تعینات کر دیا جائے اور دریا فرات کی ناکہ بندی کر دے تاکہ کوئی ایک پانی کی بوند بھی نہ لے سکے۔ ادھر ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کو عمر بن سعد کے لیے خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ اگر حسین بن علی اور اس کے ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھجوا دو اور حسین بن علی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا اگر یہ تمہیں منظور نہ ہو تو یہ ہمارا لشکر شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ جب شمر ذی الجوشن یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ کیا تم دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو گے یا لشکر میرے حوالے کر دو؟ تو یہ دنیاوی لالچی بولا کہ خدا کی قسم میں یہ لشکر تیرے حوالے کبھی نہیں کروں گا اور میں یہ دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ تو اس نے حملے کے لیے فوراً حکم دے دیا۔ میرے دوستو، یہ 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن اور یہ شام کا وقت تھا۔ ادھر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حسین بیٹا آپ جلدی ہمارے پاس آنے والے۔ ادھر فوج اشکیا نزدیک آ گئی، ان کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تو اس پر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو اس وقت یہ حملے کا کیا سبب ہے۔ تو حضرت عباس ان کی طرف گئے، اس کے لشکر کی طرف گئے اور پوچھا کہ اس وقت تمہارے حملے کا یہ کیا سبب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، شام کا وقت ہے۔ تو
تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ یا تو ہمارے حکم کی اطاعت کی جائے اور یا لڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو حضرت عباس نے ان کے اس جواب سے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ تو پھر امام پاک نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ اس بات پہ وہ راضی ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ انہی دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں باخوشی آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، اسی اندھیرے میں آپ لوگوں کا جہاں جی چاہے آپ لوگ چلے جاؤ، میرا کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ فوج اشقیا میرے خون کے پیاسے ہیں۔ جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تو کسی کی طرف یہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو اس پر حضرت عباس سب سے پہلے اور پھر تمام آپ کے رشتہ دار، بھتیجے، بھانجے اور بھائی کھڑے ہوئے اور با-یک زبان بولے کہ ہم آپ کے پاس سے علیحدہ ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برا دن کبھی نہ دکھائے، ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر امام پاک نے پکار کا کہا، اے اولاد عقیل، مسلم بن عقیل کا خون آپ کے لیے کافی ہے، آپ لوگوں کو میں بخوشی اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جاؤ۔ تو اس پر ان لوگوں نے بھی کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عوشہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں، میں اپنے نیزے سے لڑوں گا، جب میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ جائے گا تو میں اپنی تلوار سے لڑوں گا، اگر تلوار میری ٹوٹ جائے گی تو میں پتھروں سے لڑوں گا، حتیٰ کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، جہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ محبوب خدا کا محبوب نواسے کی ہم نے کس طرح حفاظت کی۔ اللہ کی قسم اگر یہ مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے جیتے جی جلا دیا جائے اور میری خاک اڑا دی جائے، اسی 70 مرتبہ میرے جسم کے ساتھ ایسا ہو، تو پھر بھی خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قیس کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، اسی طرح 1000 بار میرے جسم کے ساتھ کیا جائے، مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو محفوظ رکھے، بچا لے۔ اسی طرح لہذا تمام اصحاب کے اصحاب نے آپ کے ساتھ عقیدت اور جان نثاری کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد آپ نے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے اصحاب نے ساری رات نمازیں، دعائیں، توبہ اور استغفار میں گزاری۔ اب میرے دوستو، شب عاشور ختم ہو گئی ہے، 10ویں محرم کی صبح اب نمودار ہونے لگی ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کو نماز پڑھائی، پیشانیوں نے خوب مزے لیے، زبانوں نے قرأت اور تسبیح کے خوب لطف اٹھائے۔ ادھر 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچے، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابی پورے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کوئی ایک لقمہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں گیا، ایک بوندی پانی کی ان سے میسر نہیں ہوئی، اور ان لوگوں کے
ساتھ ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ اب جنگ کا نغارہ بجا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارساز میں تشریف لے آئے، اور آپ لوگوں نے حجت کے طور پر، آپ امام نے حجت کے طور پر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو میرے حسب نسب پہ غور کرو کہ میں کون ہوں، کیا میرے خون تمہارے لیے کیا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں اس کے چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں اس کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ کیا میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر آپ میری بات کو سچ مانتے ہیں، اور حقیقت وہ سچ ہے کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب غور کرو اور سوچو کہ میرے قتل کے لیے کیوں آمادہ ہو گیا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کا کوئی قتل کیا، یا میں نے آپ لوگوں کو کوئی مال ہلاک کیا جس کا بدلہ لے لو؟ لیکن اگر تم لوگ میری بات کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اس اسلامی دنیا میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک ابھی موجود ہے۔ جاؤ ان سے پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے بارے میں حدیث نہیں فرمائی تھی؟ پھر آپ نے فرمایا اے شیعت بن ربی، اے قیس بن اشد، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے اور خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ تو پھر وہ جھوٹ بولنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے خط نہیں لکھے تھے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا تم لوگوں نے ضرور لکھے تھے، اور بالکل ضرور تو آپ نے لکھے تھے۔ اچھا فرض کرو اگر تم لوگوں نے نہیں لکھے تو، اور تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر نہ آؤں، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے ایک وسیع اور عریض جگہوں کی طرف جانے دو، اور تم لوگ دیکھو کہ لوگوں کی بیعت کس کے پاس آتی ہے۔ اس کے بعد قیس بن اشد بولے کہ پہلے آپ ابن زیاد کے سامنے سر جھکائیں، پھر آپ کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کبھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ایسا کیوں نہیں کہیں گے، کیونکہ تم محمد بن اشد کے بھائی ہو۔ آپ ایسا ضرور کہو گے کہ تم محمد بن اشد کے بھائی ہو، جس نے امان دے کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرایا تھا اور شہید کرایا تھا۔ خدا کی قسم مسلم بن عقیل کا خون آپ لوگوں کے سر پر ہے۔ تو اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا میں کبھی ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں دوں گا، اور میں کبھی غلاموں کی طرح تمہاری کبھی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا آپ نے عتبہ بن سمان کو کہ یہ اس اونٹنی کو باندھ دو، لیکن مخالفین کے ماننے کی کوئی پہلے ہی امید نہ تھی، لیکن آپ نے حجت بیان کر دی اور آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، تو حر نے عمر سے پوچھا عمر کیا تو واقعی حسین بن علی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو عمر نے کہا خدا کی قسم میں ایسی جنگ کروں گا کہ سروں کی بارش ہوگی اور بازو قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ تو یہ سن کر حر وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نواسہ رسول سے جنگ کے تصور سے اس کے پورے بدن میں کپکی پیدا ہو گئی، وہ کانپنے لگا اور اس کے چہرے پر پریشانی کا آثار نظر آنے لگے۔ اتنے میں اس کا ایک ساتھی مہاجر بن اوس کہنے لگا حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ یہ تم پر یہ خوف ہراس کا یہ کیوں غلبہ چاہتا رہی ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا تھا۔
اور اب میں تمہاری ہی عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حر نے کہا نواسہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، میں اپنی عاقبت کے ساتھ لڑ رہا ہوں، میں دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑا ہوں، اور میں خدا کی قسم کسی چیز کے بدلے میں جنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گیا اور آپ نے معافی مانگی، کہا کہ میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، اب میں اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر رہا ہوں، اور اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معافی دیں۔ تو امام علی مقام نے اسے معاف کر دیا۔ تو حر اپنی خطا معاف کرانے کے بعد میدان کارساز میں اترا اور کہنے لگے کہ اے کوفیو، اللہ تمہیں غارت کرے، تم نے نواسہ رسول کو بلایا، جب وہ آ گئے تو انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیے۔ آپ لوگوں نے تو عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی خود ان کی جان کے پیاسے ہو گئے، ان کو قتل کرنے کے لیے حملے کر رہے ہو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ان کا اور ان کے بچوں کا اور ان کے اصحابیوں کا تم لوگوں نے پانی بند کر دیا، وہ پانی جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی پیتے ہیں، اور جانور اس میں لوٹتے ہیں، اور اس پانی سے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بچے اور اس کے اصحاب تڑپ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اگر تم اس وقت توبہ نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پیاسا تڑپائے گا اور تمہیں دوزخ میں لا کھڑا کرے گا۔ تو یہ کہہ کر اس کوفیوں کو اس تقریر کا کوئی جواب نہ ملا، لہٰذا انہوں نے اس کی طرف، حر کی طرف تیر برسائے۔ تو لہٰذا ابھی چونکہ جنگ کا مکمل آغاز تو نہیں ہو چکا تھا، اس لیے پھر حر حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ تشریف لائے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔